کنفرم ہی ہے، اس مہینے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا بلکہ یہ پہلے ہی سے محترم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آگے آ رہے ہیں ان کے فضائل کے بارے میں آ رہا ہے کہ محرم کے فضائل میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم الحرام، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور مہینے کو اپنی طرف نسبت نہیں فرمائی، صرف محرم الحرام کو فرمایا کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس میں روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا یا رسول اللہ کہ اگر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہم روزے رکھیں تو کون سے مہینے میں زیادہ روزے رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے مہینے محرم میں روزے رکھا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ پہلے سے ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرما دیے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں سے رضی اللہ عنہما سے بہت پیار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بلاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے یا اللہ اس سے تو راضی ہو جا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ دونوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب تھے، لاڈلے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک بھی ان کو چسایا کرتے تھے، جیسے بچوں کو زبان باہر نکال دیتے ہیں تو بچے چوسنے لگ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی زبان چسایا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے تو یہ بچے تھے آ کے پیٹھ پر بیٹھ جاتے، کبھی کمر پر بیٹھ جاتے اور کبھی یعنی اس پر سر پر بیٹھ جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے سجدے کو لمبا فرما دیتے تھے، صرف ان کی وجہ سے کہ اگر میں اتروں گا تو یہ گر پڑیں گے تو ان کو چوٹ نہ لگ جائے، اس وجہ سے سجدے کو لمبا فرما دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ کا خطبہ ہے وہاں دے رہے ہیں، تو آپ سامنے آئے محراب کے سامنے، ممبر کے سامنے آئے تو لڑکھڑا رہے تھے جیسے گرنے والے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور پہلے جا کے ان کو پکڑا، پھر اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر خطبہ دیا، اور پھر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی ایک قسم کی آزمائش بنائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا ہے جو ان سے محبت رکھتا ہے۔ یہ مختصراً ان کے فضائل آپ کے سامنے آ گئے۔ محرم الحرام کے عمومی اعمال میں ایک تو گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ جتنے اس میں حرمت والے مہینے ہیں، اشہر حرم ہیں، یہ 4 مہینے، یہ تمام مہینے اللہ کے ہاں محترم ہیں، اور ان کے اندر عام دنوں کے مقابلے میں گناہ کرنا یہ زیادہ اس کا قباحت کا باعث ہے، زیادہ اس میں گناہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بدعات کی تفصیل آگے آ رہی ہے، کون کون سی بدعتیں ہیں، کون کون سی رسمیں ہیں جو محرم کے اندر رائج ہو گئی ہیں اور ان کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ عبادات میں زیادتی کرنی چاہیے، کیونکہ محرم الحرام اللہ کے نزدیک پسندیدہ اللہ کا مہینہ ہے، لہذا جیسے اس میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح اس میں نیکیاں کرنا، زیادہ نیکیاں کرنا ضروری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرماتے ہیں، زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور توسع علی العیال، اس میں دو چیزیں جو ثابت ہیں اس مہینے کے اندر صحیح روایات سے، یا کم از کم ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، وہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ ایک جس کا عنوان دیا توسع علی العیال، یعنی 10 محرم والے دن آدمی اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے، اپنے حیثیت کے مطابق اچھا کھانا کھلائے، ان کو کوئی چیز لے کر دے، اچھی لے کر دے۔ تو وسعت کرنے سے ہوتا کیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پورا سال رزق میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی برکت سے، اس 10 محرم کی۔ یہ بزرگوں کے تجربات سے بھی ثابت ہے، بعض روایات سے بھی ثابت ہے۔ البتہ روایات ایسی ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ساری کمزور ہیں، لیکن بہرحال محدثین نے ان کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ چونکہ کثرت کی وجہ سے یہ اتنی ہو گئی ہیں، یعنی ایک روایت ہے وہ بھی کمزور ہے، دوسری بھی کمزور ہے، تیسری بھی کمزور ہے، تو مجموعہ کو ملا کر اتنا درجہ بن جاتا ہے کہ ان پر عمل کیا جا سکے۔ اور صرف ان پر عمل کرنا ہی نہیں، بلکہ روایات کے بعد حضرات ائمہ کرام اور محدثین نے، بڑے بڑے بزرگ اولیاء کرام نے اس کو مجرب بتلایا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا سالہ سال تجربہ کیا اور اس کو ایسے ہی پایا جیسے لکھا ہوا ہے،
کہ جو آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے، لیکن وسعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضول خرچی کرے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے، وسعت کرنا اور چیز ہے، فضول خرچی اور چیز ہے۔ وسعت کا مطلب ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، جیسے عام کھانا پکتا ہے اس سے اچھا کھلا دے، جیسے عام طور پر آپ کوئی چیز گھر والوں کے لیے لے کر آتے ہیں اس سے اچھی لے کر آئے، لیکن اس طرح فضول خرچی کرنا، کسی سے قرض لے لینا یا اتنا زیادہ خرچ کر دینا کہ آئندہ کے لیے بہت تنگی ہو، اس طرح یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ تو وسعت کرنی چاہیے، بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بلکہ اقارب کا بھی خیال رکھنا چاہیے اگر قریبی رشتہ دار ہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہے، یہ احادیث سے بھی ثابت ہے اور بزرگوں کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ بزرگوں نے اس پر عمل کیا اور اس کی وجہ سے پورا سال اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق میں برکت عطا فرمائی اور رزق میں وسعت رہی، ان کو تنگی نہیں ہوئی، رزق کی پریشانی نہیں ہوئی۔ ایک یہ بات ثابت ہے، اور دوسری جو بات ثابت ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، اس کا روزہ احادیث سے ثابت ہے اور اس کی فضیلت بھی ثابت ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا گویا کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گزشتہ 1 سال۔ اور 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کو عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، 2 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، اور اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ صرف عاشورہ کا روزہ ہی نہیں بلکہ محرم الحرام کے اندر روزوں کی کثرت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، اور کیونکہ اس میں آخری مہینہ ذو الحجہ کا ہے، اس میں بھی روزے کثرت سے رکھے جاتے ہیں، اور شروع والا مہینہ محرم کا ہے، اس میں بھی روزے کثرت سے رکھنے چاہیے تاکہ ہمارے سال کی جو ابتدا ہے وہ بھی اچھی ہو جائے اور سال کی انتہا جو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے۔ اور ویسے بھی یہ فضیلت کا باعث ہے، اور اس میں 1 سال کے پورے 1 سال کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں بھی اس طرح کے فضائل آتے ہیں کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنے دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو عبادت سے جتنے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ انسان گناہوں کی کئی قسمیں، صغیرہ گناہ سے وہ چھوٹے گناہ مراد ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا، چوری کرنا، کسی کا حق کھانا، قتل کرنا، یہ سارے بڑے گناہ ہیں۔ یہ جو بڑے گناہ ہیں یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جیسے کسی مکروہ چیز کا ارتکاب کرنا، کسی کو تکلیف دے دینا، کسی کو راستے میں کوئی ایسی چیز پھینک دینا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اس طرح کی جو چیزیں وہ چھوٹے گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کے ذریعے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو جہاں بھی اس کا ذکر آئے وہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی فضیلت کا دن ہو یا فضیلت کی کوئی رات ہو یا کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کیا کریں، تاکہ توبہ استغفار سے ہمارے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور جو صغیرہ ہوں گے وہ اس عمل سے معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پورے 1 سال کے گناہ، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عمل ایسا ہے جو احادیث سے ثابت ہے۔ آگے ان کی فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ محرم کے روزے صرف 9 اور 10 کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس مہینے کے ہر دن روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن خصوصی فضیلت عاشورہ کے روزے کو حاصل ہے جس کا اجر دیگر ایام کے بنسبت زیادہ ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا 1 سال کا برابر ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، اور یہود کو اس فرعون کے ظلم سے، مظالم سے نجات ملی تھی، تو اس خوشی میں وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے تو ہم اس کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ ملائیں گے، کیونکہ یہود کی مخالفت کرنی ہے، ہر چیز میں یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ تو چونکہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے تھے، مسلمان بھی رکھ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی مخالفت کروں گا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی ملاؤں گا یا 11 کا۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ 9 کا ملا لیں تب بھی ٹھیک ہے، 11 کا ملا لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھنے چاہیے، اکیلا 10 کا رکھنا کوئی اس میں حرج والی بات تو نہیں ہے، لیکن مکروہ تنزیہ ہے، یعنی بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا روزہ بھی ملایا جائے۔ لیکن اگر کوئی